اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو مسلم اور طبرانی میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ آج میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ایماندار نوجوان خیز ولی اللہ کی بات سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پہ حکومت کرتا تھا۔ اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا جو اسے جادو بتاتا، تو وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا تھا۔ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو کہنے لگا اے بادشاہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرا پتہ کوئی نہیں کہ کب مر جاؤں، تو میرے پاس ایک نوجوان بھیج دے جس کو میں جادو سکھاؤں۔ ایک نوجوان کو اس کے پاس بھیج دیا گیا جو اپنے زمانے کا بہت سمجھدار تھا، رعایا میں سے چن کر ذہین فطرت مزاج نوجوان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ جادو سیکھنے لگا، وقت گزرنے لگا۔ وہ جب جادو سیکھنے جاتا تو راستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا۔ وہ لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتا، لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا۔ اس نے دیکھا یہاں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ اس راہب کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اب جب وہ اس کی باتیں سنتا تو اسے اس کی باتوں سے لذت آنے لگی۔ ایک دن راہب نے پوچھا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ راہب نے کہا دین سیکھ، جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں، اللہ کی باتیں سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان عطا کر دیتا ہے۔ اب وہ اس کے پاس بیٹھنے لگا، اس کی باتیں دل میں گر کرنے لگی۔ ایک وقت آیا وہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ مسلمان کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے میں تجربہ کر کے مسلمان ہوا، اب میں تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس بھی جاتا اور زیادہ وقت راہب کے پاس بیٹھ کر دین کی باتیں سیکھتا۔ میں ایک دن جا رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا سانپ جو راستہ روک کر کھڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ نوجوان کہتا ہے راستے میں سانپ ہے، لوگ چھتوں اور درختوں پر چڑھے ہیں، کافی ہجوم ہے اور راستہ بند ہے۔ نوجوان کہتا ہے میں نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور کہا اے اللہ اگر جادوگر سچا ہے تو اسے مار دے۔ چھوٹا سا پتھر اس کی طرف پھینکا تو سانپ کوئی نہ مرا۔ پھر چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور کہا اے اللہ اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے۔ اب جب میں نے پتھر مارا تو وہ سانپ مر گیا۔ میرے اندر سے گواہی آئی دین کی باتیں سچی ہیں، اللہ اور اس کا رسول سچا ہے۔ کہتا ہے اب میں مسلمان ہو گیا، جادوگر کے پاس جانا چھوڑ دیا اور راہب کے پاس جانا شروع کر دیا۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو؟ تو وہ بات کو گھما پھرا کے ٹال دیتا۔ وقت تیزی سے بڑھنے لگا۔ اللہ نے اس نوجوان کے اندر طاقت پیدا کر دی، اس کے اندر روحانیت پیدا کر دی۔ ابھی اس کی 14-15 سال عمر ہے۔ اب اس کے پاس جو بھی بیمار آتا وہ دعا کرتا اور اللہ اسے صحت عطا کر دیتا۔ بادشاہ کا ایک درباری تھا جو بادشاہ کو پنکھا جلتا تھا، وہ اندھا ہو گیا۔ تو ایسی تکلیف آئی وہ نبینا ہو گیا، بہت علاج کرائے مگر شفا نہیں ہوئی۔ اب کسی نے اس نوجوان کا پتہ اسے بتایا، اس نوجوان کے پاس گیا تو وہ نوجوان اسے کہنے لگا شفا تو مل جائے گی مگر کلمہ پڑھنا ہوگا، مسلمان ہونا پڑے گا، جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تجھے بھی غلام بننا پڑے گا، دین پر عمل کرنا پڑے گا، اللہ شفا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا تو مجھے کلمہ پڑھا، مجھے شفا دے، میں تیار ہوں۔ اس نے کہا شفا تو اللہ ہی دیتا ہے،
اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی. مسلم میں حدیث ہے, طبرانی میں بھی موجود ہے. اللہ نے اسے شفا دی, اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, وہ مسلمان ہو گیا. یہاں ایک نقطہ لکھا ہے ہمارے علماء نے, کہتے ہیں جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے تو یہ صرف سفید بالوں والے کا حصہ نہیں ہوتی. اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے سبق کے راستے پر چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے, سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے. ابھی اس کے بال کالے ہیں, چڑھتی جوانی ہے, دعا کی اللہ نے اسے شفا دی. اور حدیث پاک میں موجود ہے, کوڑے آتے تو شفا یاب ہو جاتے, اندھے آتے تو شفا یاب ہو جاتے, برس والے آتے تو اللہ صحت عطا کرتا. اب وہ جو اندھا آدمی صحت یاب ہوا تھا بادشاہ کے پاس واپس گیا. بادشاہ نے پوچھا کیسے شفا ملی؟ تو کہنے لگا میرے رب نے شفا دی ہے. بادشاہ خود کو خدا سمجھتا تھا, لوگوں سے سجدے کراتا تھا. کہنے لگا میرے علاوہ کون رب ہے؟ اس نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے, اور وہی رب ہے جس نے مجھ اندھے کو آنکھیں دی ہیں, وہی میرا مالک ہے. بادشاہ کہنے لگا اچھا تو مجھے نہیں مانتا؟ کہا نہیں, میں اپنے رب کو مانتا ہوں. بادشاہ نے اسے سزا دی, اسے ستایا, تو اس نے اس نوجوان کا پتہ بتایا. پھر نوجوان کو بلا کر ستایا تو اس نے راحت کا پتہ بتایا. راحت بھی قتل ہو گیا, نبینا بھی قتل ہو گیا. بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا اس نوجوان کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینکو تاکہ مر جائے. نوجوان جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں, اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا, میرے لیے نہیں. اللہ کے بندے اپنی جان بچانے کے لیے دعائیں نہیں مانگتے, اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. یہ دعا مانگی, جتنے لوگ ساتھ آئے تھے سارے زمین پر گرے اور مر گئے. وہ نوجوان سیدھا بادشاہ کے پاس آیا اور کہا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا. نوجوان کا ایمان دیکھو, میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے, ایمان کی گواہی دے رہا ہے, میں بچ گیا ہوں, تو جھوٹا ہے, میرا رب سچا ہے. اس بادشاہ نے کہا لے جاؤ اسے کشتی میں بٹھاؤ اور بیچ دریا کے جا کر دھکا دے دو. بیٹھے کشتی میں دریا کے بیچ گئے اور جب جا کے اسے وہاں دھکا دینے لگے تو اس نے کہا اے اللہ میرے لیے نہیں, اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. ایک طوفان سا آیا, کتنے سپاہی تھے ڈوب کے مر گئے. وہ نوجوان اٹھا اور سیدھا بادشاہ کے پاس, اسی کے پاس گیا اور کہنے لگا دیکھو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے. کہنے لگا تو کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے, کیسے جان چھوٹے گی؟ وہ نوجوان کہنے لگا اگر تو مجھے درخت کے ساتھ باندھے اور سارے ملک کو بلائے, لوگوں کو اکٹھا کرے, پھر تو مجھے تیر مارنا, میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا ہے, میں مر جاؤں گا. اللہ کا بندہ نوجوان دیکھو مرنے کے طریقے بتا رہا ہے, میں تجھے بتاؤں گا کیسے مروں گا. یہ بات کہی بادشاہ نے سارے لوگ اکٹھے کر لیے, سارا ملک باہر آ گیا, درخت کے ساتھ اسے باندھ دیا. وہ نوجوان کہنے لگا لوگوں یہ مجھے مارنا چاہتا تھا اور مار نہیں سکا, اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا. اسے کہو جب تیر مارے تو ساتھ میرے رب کا نام بھی لے, میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا. ایمان کی پختگی, میں اللہ کے نام پہ جان دوں گا. اسے کہو کہ رب کے نام پہ مارے, مر جاؤں گا. بادشاہ نے اللہ کہہ کے تیر مارا, نشانے پر لگا, نوجوان کی روح پرواز کر گئی. کتنا مجمع کھڑا تھا, سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, سارے مسلمان ہو گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. فرمایا وہ نوخیز ولی تھا, ابھی جوان تھا, ابھی
اس کی پیشانی پر جوانی کے اثار تھے، لیکن اس نے اللہ کو راضی کیا، رب کریم کو راضی کر لیا۔ ولایت کا مطلب بڑھاپا نہیں، ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو پھر آدمی آئے کہے نہیں اب کیا کرنا ہے، اب مسجد ہی ہے، اب تو اس کے علاوہ گزارا ہی کوئی نہیں۔ تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے، لیکن شاباش اسی کو ملتی ہے جو جوانی کے وقت آئے، اس وقت آئے جب جوانی پورے شباب پر ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کر جوانی توبہ کردن سیوائے پیغمبریت۔ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے، نیکی کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے۔ ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ بڑھاپے میں تو بیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اصل میں تو جوانی کے وقت توبہ اور پرہیزگاری نیکوں کا شیوا ہے۔